بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے کام، بہت سارے عوامل، کہیں دنگا ہو، کہیں فساد ہو، کہیں پریشانی ہو، ہم تمام چیزوں کو شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ایسا ہے نا؟ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ شیاطین آتے کہاں پر ہیں۔ اس موضوع کی وضاحت کے لیے میں تھوڑا سا کچھ مثالیں دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، مثال اس لیے ہوتی ہے کہ بات مکمل طرح سے واضح ہو جائے۔ وہ روزمرہ چیزیں جو ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی اگر مثال دے کر بات واضح کی جائے گی تو بات زیادہ پختہ اور زیادہ ذہن نشین ہو جائے گی۔ دیکھیں، آپ نے اکثر گھر میں دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں کس جگہ پر ہوتی ہیں؟ گھر میں دیکھا ہے نا؟ چیونٹیاں کس جگہ پر زیادہ جمع ہوتی ہیں؟ جہاں پر کھانا پکایا جاتا ہے، جہاں پر آٹا گرا ہوا ہوتا ہے، جہاں پر چینی کے ذرات گرے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پر شکر اور گڑ گرا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر چیونٹیاں زیادہ آتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ آپ کہیں گے کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ ان کی غذا ہے اور یہ اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ ان کی پسندیدہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں گے، یہ ایک مثال ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ اچھا، کبھی آپ شہر سے باہر گئے ہوں، کبھی آپ کہیں گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، تو کبھی آپ نے کوئی مردہ جانور دیکھا ہے؟ روڈ کے کنارے کچھ جانور پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں پر کسی غیر آباد علاقے میں، صحرا میں یا کسی میدان میں، کسی گراؤنڈ میں کوئی جانور مردہ پڑا ہوتا ہے اور کچھ جانور اس کو نوچ کر کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ پرندے، کچھ گدھ وغیرہ اس طرح سے۔ یہ دیکھا ہوگا؟ ہاں، دیکھا ہے نا؟ یہ بھی ایک مثال ہے ہمارے سامنے۔ جانور جب مر جاتا ہے اس کو کسی دور جگہ پر پھینک دیا جاتا ہے اور پھر کچھ پرندے آتے ہیں، وہ آ کر اس کو نوچتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ہاں، یہ مردہ جانور ہوتا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مردار کھانے والے جانور اس کو آئیں گے اور اپنی غذا بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، کبھی آپ نے اپنے گھر میں کوئی جانور مارا ہے؟ کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی چھوٹا جانور، کچھ مارا ہے؟ اچھا، اس کو جب آپ مار کر چھوڑ دیتے ہیں گھر میں، کہیں چھپکلی وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز کوئی مار کر اگر چھوڑ دیں تو آپ نے کبھی غور کیا کہ وہاں پر تھوڑی ہی دیر میں چیونٹیاں پہنچ جاتی ہیں اس کو کھانے کے لیے؟ کبھی غور کیا؟ یہ دیکھیں، یہ کچھ مثالیں میں نے دی۔ یہ مثالیں اس لیے دی ہیں کہ ہر مخلوق اپنی غذا کی تلاش میں رہتی ہے۔ ہر مخلوق اپنی غذا کی تلاش میں رہتی ہے۔ جہاں پر اس کو غذا میسر آتی ہے وہ وہیں پر اپنا ڈیرا جما لیتی ہے، وہیں پر وہ اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے، وہیں پر رہتی ہے جب تک اس کو غذا ملتی رہے گی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس موضوع کی طرف آ جائیں، وہ بات جو میں شروع میں بتا رہا تھا کہ شیاطین کہاں پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، جنات میں سے کچھ جنات شیاطین ہوتے ہیں جن کا کام ہی فساد پھیلانا، جن کا کام ہی نقصان دینا۔ وہ کہاں پر آتے ہیں؟ وہ ایسی جگہوں پر آتے ہیں، ایسے مکانات میں آتے ہیں جہاں پر ان کی غذا کا بندوبست ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہم اپنے گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کریں گے، ہم اپنی گھریلو زندگی میں ایسے کام کریں گے جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہوگا۔ جب ایسے کام کریں گے
تو وہ مخلوق ہماری طرف متوجہ ہوگی جس مخلوق کی غذا یہ ایسی چیزیں ہیں: صفائی ستھرائی نہ رکھنا، گند غلاظت پھیلاتے رہنا، اپنی زبان کا خیال نہ رکھنا، اپنے لباس کا خیال نہ رکھنا، اپنے کھانے پینے کا خیال نہ رکھنا، اپنے کھانے پینے میں حلال اور حرام کی آمیزش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی جن کاموں سے روکتا ہے ان کاموں میں پڑ جانا، ہر وہ کام کرنا جہاں سے اللہ نے روکا ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ ان شیاطین کی غذاؤں کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ شیاطین پھر اٹریکٹ ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، ایسی جگہ پر وہ آتے ہیں، ایسی جگہ پر آ کر رہتے ہیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں ان کے لیے کی جائیں۔ جبکہ اللہ کے فرشتے جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، وہ نورانی مخلوق ایسی جگہوں پر آتی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی جا رہی ہو۔ چلیں ایک مثال اور دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، محلے میں کہیں پر کوئی چیز بانٹی جا رہی ہو، تقسیم کی جا رہی ہو، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ غریب لوگ، مستحق لوگ، وہ پتہ نہیں کہاں سے معلوم کر کے فوراً دوڑ پڑتے ہیں کہ یہ چیز حاصل کرنی ہے۔ کہیں پر کھانا بٹ رہا ہو، کہیں پر بریانی بٹ رہی ہو، کہیں پر حلیم دیا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے برتن ہاتھوں میں لے کر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی چلو حلیم مل رہا ہے، چلو حلیم مل رہا ہے، وہاں پر بریانی مل رہی ہے۔ یہ چیز دیکھی ہے نا؟ تو بالکل وہی چیز ہوتی ہے جب گھر میں کہیں پر ذکر اذکار کی محفل ہوگی، کہیں پر درود شریف پڑھا جا رہا ہوگا، کہیں پر تلاوت کی جا رہی ہوگی، کہیں پر کچھ لوگ دعاؤں اور استغفار میں مشغول ہوں گے، کہیں پر کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، کہیں پر تلاوت کی جا رہی ہوگی، کہیں پر علم حاصل کیا جا رہا ہوگا، کسی جگہ پر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوگی۔ تو یہ تمام عوامل وہ ہیں جن عوامل سے فرشتوں کو غذا ملتی ہے۔ فرشتے اور نورانی مخلوق ان چیزوں سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، یہاں پر درود شریف پڑھا جا رہا ہے، آ جاؤ یہاں پر تلاوت ہو رہی ہے، آ جاؤ یہاں پر لوگ دعائیں کر رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ یہاں بیٹھو، یہاں پر لوگ تلاوت میں مصروف ہیں، آ جاؤ یہاں پر تو بھائی بڑی محفل ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، آ جاؤ یہاں بیٹھتے ہیں۔ تو وہ فرشتے اس گھر میں ڈیرا ڈال لیتے ہیں، ان لوگوں کے پاس رہنا شروع کر دیتے ہیں جن لوگوں کی یہ مصروفیات ہوں گی، ان کو وہاں سے غذا ملتی ہے۔ جب فرشتے موجود ہوں گے تو پھر جنات نہیں آئیں گے۔ جنات، شیاطین فرشتوں کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ الشعراء میں واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کہاں آتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، شیاطین کہاں نازل ہوتے ہیں میں تمہیں بتاؤں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر وہ شخص جو چال باز ہے اور وہ شخص جو گناہ گار ہے، اثیم، گناہوں میں غرق ہے۔ یہ گناہ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، گناہ کی اپنی ایک بدبو ہوتی ہے، ہم اسے نہیں سمجھ سکتے، لیکن جن کی غذا ہوتی ہے، دیکھیں میں نے چیونٹی کی مثال دی تھی، جیسے مرے ہوئے جانور پر فوراً چیونٹیاں پہنچ جاتی ہیں، ہمیں تو اس کی بدبو محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس چیونٹی کی چونکہ وہ غذا ہے، وہ چیونٹی فوراً کہیں بھی ہوگی، وہ فوراً اس جگہ پر پہنچ جائے گی، تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے کہ وہ جگہ چیونٹیوں سے بھر جائے گی۔
کہیں پر مردہ جانور پھینک دیتے ہیں، اس کی بدبو ابھی نہیں اٹھتی، وہ گلتا سڑتا بعد میں ہے، اس کی ہمیں بدبو بعد میں محسوس ہوتی ہے، لیکن جن جانوروں کی، جن پرندوں کی، جن گدھوں کی وہ غذا ہے، ان کو پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے فلاں میدان میں فلاں جگہ پر مردہ جانور پڑا ہوا ہے، چلو آ جاؤ غذا حاصل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ شیاطین آتے کہاں پر ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر وہ شخص جو ہیلہ باز ہے، چال باز شخص ہے، اور ہر وہ شخص جو گناہوں میں غرق ہے، گناہ گار شخص، دین سے دور رہنے والا شخص، دین کی پابندی نہ کرنے والا شخص، دین پر عمل نہ کرنے والا شخص، اس کے پاس تو شیاطین آئیں گے ہی آئیں گے۔ پھر جب شیاطین آئیں گے تو زندگی میں مسائل ہی مسائل ہوں گے۔ اس لیے اگر زندگی میں مسائل سے دور رہنا ہے، اگر مسائل سے بچنا ہے، تو پھر وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے سکھایا۔ صرف وہی راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو شیاطین سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔